من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم ان الصفا والمروہ، بے شک صفا اور مروہ من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ فمن حج البیت او اعتمر، پس جو شخص حج کرے یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، ان یطوف بہما، کہ وہ صفا اور مروہ کا سعی اور طواف کرے۔ ومن تطوع خیرا، اور جو آدمی نیکی کا کام کرے گا، فإن اللہ، بے شک اللہ تعالی، شاکر، قدردان ہیں، علیم، جاننے والے ہیں۔ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ جو شخص حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا کہ وہ صفا اور مروہ کی سعی کرے۔ جو آدمی کوئی نیک کام کرے گا، بھلائی کا کام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس نیک کام کے قدردان ہیں اور جاننے والے ہیں۔ اس آیت میں 3 باتیں بتائی گئیں۔ پہلی بات، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ دوسری بات، جو آدمی حج کرے یا عمرہ کرے وہ صفا اور مروہ کی یہ 2 پہاڑوں کے اندر سعی کرے گا تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا، کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتا ہے۔ تیسری بات، جو آدمی نیک کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس نیک کام کے قدردان ہیں اور اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں۔ صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں، یہ 2 پہاڑ ہیں۔ صفا اور مروہ یہ 2 پہاڑ ہیں مکہ مکرمہ میں۔ صفا بیت اللہ سے مروہ کے مقابلے میں قریب ہے۔ صفا ایک پہاڑ کا نام، مروہ ایک پہاڑ کا نام۔ تو صفا پہاڑ یہ مروہ پہاڑ کے مقابلے میں بیت اللہ سے مروہ سے قریب ہے۔ اب یہ 2 پہاڑ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے اور ان کا مقدس ہونا اور ان کے یہاں صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا، چکر لگانا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا ان کی سنت ہے۔ حضرت واقعہ پس منظر، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بیوی اور بچے دونوں کو لے جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر چھوڑ کر آتے ہیں خانہ کعبہ کے قریب میں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ آپ وہاں چھوڑ کر چلے جائیں۔ جب چھوڑ کر جا رہے ہوتے ہیں اور چلے جاتے ہیں تو حضرت ابراہیم کی بیوی کے پاس کچھ توشہ ہوتا ہے، کھانے پینے کی بہت مختصر چیزیں ہوتی ہیں۔ اب چند دنوں کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اب ختم ہونے کے بعد پھر ان سے دودھ آنا بند ہو جاتا ہے۔ اب پانی کے لیے ترستی رہتی ہیں، کوئی چیز کھانے کو مل جائے تو اچھا ہوگا، کوئی پانی کا چشمہ یا کنواں یا کوئی بھی گڑھا پانی کا نظر آ جائے گا تو اچھا ہوگا، وہاں میں کچھ پانی پی لوں تاکہ میرے سینے سے دودھ نکلے، میرا بچہ دودھ پی کر سیر ہو کر سو جائے۔ اب وہ پانی کی چکر میں حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا صفا پہاڑی کے پاس دوڑتی تھی اور پھر خیال کرتی کہ شاید میرے بچے کو کوئی حملہ کر کے جانور کھا لے گا، اس لیے پھر بھاگ کر آ جاتی تھی۔ پھر صفا کے بعد پھر مروہ پہاڑی پر دوڑتی تھی، شاید اس وادی کے اندر، یہاں اس گڑھے کے اندر پانی نظر آ جائے گا تو میں پانی پی لوں اور مجھے میرے بچے کے لیے دودھ آ جائے گا، یہ سوچ کر پھر وہاں جاتی تھی مروہ پہاڑی کے پاس۔ پھر خیال آتا تھا کہ میں اس طرف اگر چلے جاؤں گی پانی کی خاطر تو پھر میرے بچے کو کوئی جانور اگر حملہ کر دے گا تو پھر کیا ہو جائے گا، پھر بچے کی پیار اور لاڈ میں پھر بھاگ کر رہتی تھی۔ تو صفا اور مروہ کی یہ سعی، اس طرف یہ پہاڑی کی طرف بھاگنا، مروہ پہاڑی کی طرف بھاگنا، یہ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کی سنت ہے۔ اب یہ ان کا اخلاص اور ان کا بھاگنا اللہ کو اتنا پسند آ گیا کہ اللہ نے ان کے اس بھاگنے کو اس امت کے لیے اللہ نے حج اور عمرہ کرنے والے آدمی پر واجب قرار دیا۔
اچھا، اب آیت میں اب یہاں سمجھ میں آنے والی بات، تو پہلی بات سمجھ میں آ گئی آیت میں کہ صفا اور مروہ کی سعی، وہاں ان کے بیچ بھاگنا، یہ حج اور عمرے کے واجبات میں سے ہے، مناسک کے حج میں سے ہے، احکامات اور شرائط عمرہ اور حج میں سے ہے۔ صفا اور مروہ کی سعی واجب ہے، ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہاں سمجھنے کی بات کیا، فلا جناح علی، اللہ ارشاد فرماتے ہیں صفا اور مروہ کی حج اور عمرہ جو آدمی کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ آدمی صفا اور مروہ ان دونوں کا سعی اور طواف کرے۔ اللہ یہ فرمایا فلا جناح علی، اب حج اور عمرہ کرنے والا آدمی اگر وہ صفا پہاڑی اور مروہ پہاڑی ان دونوں پہاڑیوں کا اگر وہ سعی کرے گا، طواف کرے گا، وہاں ان کے بیچ میں بھاگے گا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یہ گناہ کی بات کئی کو آئی، ان دونوں کا اگر سعی کریں گے، طواف کریں گے تو یہاں گناہ نہیں ہوگا، سعی کریں گے تو اس کا مطلب گناہ نہیں ہوگا کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کو شک ہو گیا تھا۔ کیا شک ہو گیا تھا؟ کہ زمانہ جاہلیت میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے صفا پہاڑی اور مروہ پہاڑی ان دو پہاڑیوں کے پاس میں، ان کی نزدیک میں ان کے یہاں بت رکھے ہوئے تھے، صفا پہاڑی کے یہاں بھی، مروہ پہاڑی کے یہاں بھی۔ اب صحابہ رضی اللہ عنہم کو کیا شک ہو گیا کہ زمانہ جاہلیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے ان دو پہاڑیوں کے یہاں بت رکھے ہوئے تھے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اسلام آ گیا، اگر اب بھی ہمیں اگر ان مقدس پہاڑیوں کا چکر کاٹیں گے تو شاید گناہ ہوگا، یہ سمجھ کر اس کا سعی اور طواف کرنے سے سوچتے اور شک میں پڑ گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ صاف اس کا اللہ تعالیٰ نے ان کے شک کو دور کر دیا، تسلی دے دیا، نہیں کوئی بات نہیں، فلا جناح علی ان یطوف بہما، کہ چلو کوئی بات نہیں، حج یا عمرے کے لیے اب آ جائیں تو صفا مروہ کی آپ سعی کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پہلے زمانہ جاہلیت میں وہاں صفا اور مروہ پہاڑی کے یہاں بت رکھے ہوئے تھے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو اسلام آ گیا، تب وہاں سے ان بتوں کو نکال کر ہٹا کر پھینک دیا گیا، اب بت نہیں ہے وہاں، آپ اس کا سعی اور طواف کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج اور گناہ کی بات نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرمائے فلا جناح علی، اس کا مطلب یہی ہے کہ صحابہ کو شک ہو گیا تھا کہ زمانہ جاہلیت میں یہاں بت رکھے ہوئے تھے، اب اگر ہم اس کا اگر طواف کریں گے یا سعی کریں گے تو کہیں ہمارے اوپر گناہ لازم نہ آ جائے، تو یہ ڈر تھا، شک تھا، تو اللہ نے ان کے شک کو دور کر دیا، نہیں اب بت ہٹا دیے گئے وہاں سے۔ وہ بات آپ جو خیال کر رہے ہیں وہاں بت رکھے ہوئے تھے، یہاں اگر ہمیں صحیح کریں گے صفا مروہ کی تو گناہ ہوگا، یہ آپ کا خیال درست ہے، لیکن اب یہاں بت نہیں ہے، پہلے بت تھے زمانہ جاہلیت میں، اب بت نہیں ہے، اس کا آپ صحیح کر سکتے ہیں، اللہ نے ان کے شک کو دور کر دیا۔ اچھا، آخری بات، تیسری بات، جو آدمی نیک کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس نیک کام کے اللہ تعالیٰ قدردان ہے، شکور اور شاکر کے معنی اللہ تعالیٰ قدردان، بندہ جو نیک کام کرتا ہے جتنا اخلاص سے وہ آدمی نیک کام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اس اخلاص کی برکت سے اس نیک کام کے اللہ تعالیٰ قدر کریں گے، اسے ضائع نہیں کریں گے۔ اب یہاں ہمارے لیے ملنے والا سبق کیا، ہمارے لیے پیغام، میسیج کیا آج کی آیتوں سے، کہ جو آدمی جتنا اخلاص سے جس کسی نیک کام کی بنیاد ڈالے گا تو پھر آئندہ چل کر زمانے میں جتنے لوگ اس راستے پر چل پڑیں گے تو وہ تمام راستے پر چلنے والے نیک کاموں کا ثواب، کرنے والوں کا ثواب بھی جو آدمی بنیاد ڈالا ہے اسی کو ثواب ملے گا۔ اب صفا مروہ کی سعی یہ حضرت حاجرہ نے کی تھی، تو ان کے اندر کتنا اخلاص ہوگا، اللہ کی کتنی محبت ہوگی، تو ان کا وہ دوڑنا بھاگنا اللہ کو اتنا پسند آ گیا، گرچہ وہ ان کی غرض کے لیے بھاگے تھے، ان پر یہاں جا کر پانی تلاش کرو مل جاتا، یہاں تلاش کرو، اللہ نے نہیں کہا تھا، بس وہ اپنی تلاش کے لیے گئے تھے، اپنی ضرورت کے حساب سے، لیکن جب وہ اپنی ضرورت کے خاطر پانی تلاش کرنے گئے تھے تو ان کی محبت، ان کا تڑپنا بھاگنا اللہ کو اتنا پسند آ گیا کہ اللہ نے ان کے اس دوڑنے بھاگنے کو آئندہ چل کر آنے والی نسل اور مسلمانوں کے لیے حج اور عمرہ کرے گی، آئندہ آنے والی قوم، تو اس قوم اور امت کے لیے صفا اور مروہ کی سعی حج یا عمرے پر جانے والے کے اوپر واجب ہو گئی ہے۔ تو یہاں سمجھنے والی پہلی بات ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ آدمی جتنا اخلاص سے کام کرے گا تو اللہ اس کے فیض کو جاری فرمائیں گے، اس کا فیض جاری ہو جائے گا۔ مطلب کیا؟ ان جانے کے بعد بھی اس کے راستے پر لوگ چلتے رہیں گے۔ اب یہاں یہ شروع ہو گیا سلسلہ، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ آئندہ اگر ہماری نسل آئے گی تو پھر اسی کام کو لے کر چلے گی، ہماری قوم اگر نسل آئے گی تو پھر اسی خدمت کو انجام دے گی۔
اگر ہم نمازوں کو لوگوں کو بلاتے تھے تو پھر اگر ہمیں یہ کام کرتے رہیں گے تو پھر ہماری نسل بھی وہ کام کرے گی. ہمیں لوگوں کو برائی سے روکتے تھے تو پھر ہماری نسل بھی وہ کام آ کر کرے گی. اگر ہمیں سنت پر عمل کرنے کا لوگوں کو شوق دلاتے تھے، لوگوں کو شریعت کے مطابق شادی کرو، رسم و رواج کو چھوڑو، اس پر لوگوں کو گھر گھر جا کر ترغیب دیتے تھے، نکو بھائی ٹی ویاں گھر میں نکو بھائی بغیر داڑھی کا چہرہ نکو، اللہ کو پسند نہیں ہے ایسا، تو لوگ ایک ایک آدمی کو ایسا پکڑ کر منکر سے روکنے پر کام کر رہے ہیں، برائیوں سے روکنے پر کام کر رہے ہیں، نیکیوں کی دعوت دے رہے ہیں. اگر اس کی بنیاد پڑ گئی شادی شریعت کے مطابق ہو، اگر ایک جماعت ایک کمیٹی بن کر جہاں جہاں شریعت کے خلاف کوئی کام ہو رہا وہاں جا کر ان گھر والوں کو، اس محلے کے آدمیوں کو اگر سمجھاتی ہے، اگر یہ بنیاد پڑ گئی ہمیں چلے بھی جائیں گے تو پھر آئندہ کی آنے والی نسل بھی اسی کام پر جم کر رہے گی. شریعت کی سنت کی بالکل اسی طریقے سے حفاظت ہوتی اور کرتی رہے گی جیسا پہلے کے لوگوں نے محنت کر کر کے کام کیا تھا. تو بعد میں آنے والے لوگ اگر کام کریں گے تو وہ پہلے بنیاد ڈالنے والے لوگوں کو ثواب ملتا رہے گا. تو یہاں اخلاص کی ضرورت ہے، اخلاص کی ضرورت ہے. تو اخلاص جتنا ہوگا تو اس حساب سے اللہ تعالیٰ اس کے فائز کو جاری فرمائیں گے. اخلاص ہے تو پھر لوگ اس کے کام سے فائدہ بھی اٹھائیں گے، قوم کو اس کے کام سے، اس کے مشن سے فائدہ ہوتا جائے گا. اگر اخلاص نہ ہو، کام اگر کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، اگر ہمارے یہاں درس قرآن ہو رہا ہے، اگر ہمارے اس بیٹھنے میں بولنے میں اگر اخلاص نہیں ہوگا تو پھر لوگ یہاں ایسا ہو رہا بول کر خالی چرچے ہو جائیں. اس لیے اگر میری نیت ہے یا آپ کی نیت ہے، ہماری مسجد میں کام بھی نہیں ہو رہا بھائی، یہاں ہماری مسجد میں ہو رہا، اگر ایسا چرچا خالی چرچا کرنے کے لیے میری اگر یہ نیت ہے یا آپ کی نیت ہے تو پھر خالی چرچے کے لیے اگر ہمیں یہ کر لیں گے، بولنے کے واسطے اگر یہ کر لیں گے درس قرآن، تفسیر قرآن، تو پھر ہمارا یہ پڑھنا بھی بیکار ہے، ہمارے اس پڑھنے کا کوئی ثواب نہیں ہے، ہمارے پڑھانے کا سمجھانے کا کوئی سننے کا ثواب نہیں ملے گا. تو اگر اخلاص ہوگا تو پھر نسلیں اسے یاد کریں گی، ہماری نسلیں بھی آ کر اسے سنیں گی. اگر ہم نہ بھی ہوں تو پھر ہمارے بیانات کو یوٹیوب کے ذریعے سے سن لیں گی، واہ کیا اچھا کام کر کے چلے گئے، کیسی اچھی مجلس تھی یہاں کی، کیسے اچھے مصلیاں تھے. بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے، بعض جگہوں پر کا بعض علاقوں کا حال ایسا ہے کہ وہاں درس قرآن اگر شروع کرنا چاہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں مسلمان کہتے ہیں سو کیا بول کر کئی کو خامخواہ بدعت شروع کرتے. قرآن کی تفسیر کو لوگ بدعت کہہ رہے ہیں، اور وہ کہنے والے بھی کون بولو، تعجب ہوگا ہمارے دین کا کام کرنے والے ساتھی. سمجھ میں؟ ہاں ایسی بات نہیں ہے، میں آپ کا ساتھ، آپ میرے ساتھ، تمہیں میرے میں تمہارا، سب مل کر کام کرنا. سمجھ میں بات؟ سب کام ہمیں مل کو کرنا. سمجھ میں بات؟ تو یہاں ویسی بات نہیں ہے. لوگ آپ اچھے لوگ ہیں، آپ کا دل بڑا ہے اور آپ کا ظرف بڑا ہے، آپ کا ضمیر بڑا ہے، تو اس لیے اس کو آپ نے بدعت نہیں سمجھا. ارے جو آدمی، جو قوم قرآن کی تعلیم اور قرآن کی تفسیر کو بدعت سمجھتی ہے، ان کا ایمان ہی میں سمجھتا ہوں خطرے میں ہے. اب قرآن سے بڑھ کر اور قرآن سے ہٹ کر اور نماز میں کیا پڑھیں گے؟ ہمیں کیا پڑھیں گے نماز میں؟ کوسا کیا پڑھیں گے؟ بولے کیا آتا بول کر پڑھنے کے واسطے؟ کیا بھی پڑھ سکتے نہیں. اس سے پہلے ایک مسئلہ بتایا نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ فتویٰ دے دیے کہ قرآن کا ترجمہ پڑھ لیں گے تو بھی نماز ہو جائے گی. امام ابو حنیفہ نے فتویٰ دے دیا تو پورے شہر کے علماء آ کر ان سے بادب ہو کر، ان کا چرچا تھا، ڈنکا تھا، تو اس وقت میں ان سے آ کر بھائی کے عالم کے فقیہ تھے، تو پورے لوگ علماء آ کر ان سے پوچھنے لگے حضرت آپ یہ فتویٰ دے دیے، کیا دلیل پر آپ فتویٰ دیے؟ تو یہاں سے سمجھ آنے والی بات کیا، اگر میرے سے کوئی غلطی ہو گئی تو آپ بادب ہو کر پوچھیں، آپ سے کوئی غلطی ہو گئی میں آپ سے بادب ہو کر پوچھوں. سمجھ میری بات؟ تو ایک دوسرے کی اصلاح کر لیتے رہنا. تو حضرت امام ابو حنیفہ جب یہ فتویٰ دے دی کہ نماز میں قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے، اب الحمد کو سورہ پڑھ رہی نہیں ہے، اب تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، مہربانی کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے، روز جزا کا مالک ہے. ایسا یہ ترجمہ، ایسا اگر ترجمہ پڑھتے جائیں گے تو پھر نماز ہو جائے گی. امام ابو حنیفہ نے فتویٰ دیا تو علماء نے اس وقت کے آ کر پوچھا کہ حضرت آپ یہ فتویٰ کیسے دے دیے، دلیل کیا آپ کے پاس؟ تو حضرت نے بعد میں غور کر کے بعد میں اپنے فتوے کو بدل دیا. جو آدمی اخلاص والا ہوتا ہے اسے اپنی غلطی کراتے ایک بار بول کر وہ تو کیا کرتا ہوں اب تک معلوم نہیں تھا مجھے، اچھا بول کر اپنی بات کو بدل دیتا. یہ اخلاص والے ہونے کی آدمی کی علامت ہی ہے. وہ اتنے بڑے فقی پوری دنیا میں آج 80% جن کی فقہ پر عمل کیا جا رہا ہے وہ فقہ حنفی ہے. امام ابو حنیفہ کی تقلید کرنے والے 80% ہے. اب وہ اتنے بڑے حضرت
आदमियों के और उलमा के, दूसरे उलमा के आकर पूछने पर क्या कर दिए, नहीं मैं बोल दिया तो मैं बड़ा आलिम हूँ, मैं फतवा दे दिया तो बस, मैं बोल दिया तो बस, अब भी मैं वापस नहीं लेता। ऐसा उनके अंदर शर पसंदी नहीं थी, नफ्स परस्ती नहीं थी। तो उन्होंने क्या कर दिए, लोगों के बोले बात गौर करें, हो ये मसला कुरान हदीस से मिलता जुलता है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, मसले को मैं बदल दूंगा। हाँ, फिर फतवा दे दिए कि नहीं वो जो मसला मैं पहले दिया था कुरान नमाज के अंदर तर्जुमा पढ़ देने से नमाज हो जाएगी, अब वो मसला सही नहीं था, मुझसे गलती हो गई थी। हाँ, वो खुलकर क्या कर दिए, अपने मसले को रुजू कर लिए, बदल दिए। नहीं, कुरान नमाज में कुरान ही पढ़ना पड़ता, कुरान का तर्जुमा पढ़ने से भी नमाज नहीं होगी। हज़रत ने अपने फतवे को बदल कर रुजू करके दूसरा फतवा वही पहले का फतवा दे दिया कि कुरान नमाज में कुरान ही पढ़ना चाहिए। तो हमारे लिए ये सबक क्या कि हमें इखलास अगर हमारे काम में होगा तो फिर उसका फैज़ जारी होगा, और ये सारे काम हमारे नेक काम पूरे जितने हमारे इस्लाम के अंदर शरीयत के अंदर करने के काम है, तो ये सब काम हमारे हैं। बट जाना हमें सब काम हमारे, लेकिन एक एक आदमी एक एक किस्म का काम बांट लेकर करते रहना। मुझे ये काम करना आता, भाई मुझे प्लास्टिक करना आता, बोले थे नहीं काम जाने वाले, मुझे प्लास्टिक करना आता, मैं ये करता हूँ। अच्छा तुझे पॉलिश बनने का काम करना आता क्या, पॉलिश करने का तू वो कर। काम बांट, दुनियावी कामों को हम बांट ले रहे, लेकिन दिन के कामों को हम नहीं बांट ले रही। इसे आपको ये काम करना आता, आप ये काम करो, मुझे ये काम करना था, मैं ये काम करूँगा। अच्छा आपके ज़िम्मे ये काम हो तो अच्छा होगा, आप इसे संभाल सकते हैं। ऐसा अगर हमें दीन के काम को किसे क्या आता, उसकी सलाहियत और उसके हिसाब से अगर हम बांट लेकर कर लेंगे तो फिर हमारी कौम शरीयत पर, सुन्नत पर आने में आसानी हो जाती है। वरना फिर उम्मत अगर बिखर जाएगी तो फिर उम्मत नहीं बनकर रहती। फिर इत्तेफाक एक मत अगर टूट गया तो फिर क्या हो जाएगी, उम्मत चिकनाचूर हो जाएगी, दुश्मनों के हमलों का निशाना होकर ख़त्म हो जाएगी। आज दुश्मन इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन आज हमारे मुसलमान कौम इकट्ठा होने तैयार है। छोटी छोटी मामूली बातों पर झगड़े, फितने, फसादात के शिकार होकर है उम्मत बिखरी हुई है। अगर हम इखलास पर, अगर हमारे अंदर इखलास हो तो फिर हमें एक दूसरे के कामों को देखकर सलाम करेंगे। हाँ आपका काम मेरे से अच्छा है भाई, आप जो करें वो बहुत अच्छा काम है। आप हमारे काम को देखकर क्या करेंगे, सलाम करें, आपका काम बहुत अच्छा है। एक दूसरे के अमल के कदरदान होंगे। ये कब इखलास होगा तो होगा, नहीं होगा इखलास तो फिर क्या होगा। आपकी गलतियों को मैं टोकूंगा, आपके काम को मैं टोकूंगा, मेरे काम को आप टोकेंगे, मैं आपके काम को कहूँगा, आपके काम की कोई हैसियत नहीं, आप मेरे काम को कहेंगे कि आपके काम की कोई हैसियत नहीं। ऐसा हो जाएगा, ये इखलास नहीं हो तो होगा। हाँ अलबत्ता इतनी बात ज़रूर है कि अगर मैं गलती करूँ आप मुझे बादब समझाएं, अगर आपसे कोई गलती हो रही है तो मैं आपको बादब समझाऊँगा। समझ में आ रही बात। तो गलती अगर होती है किसी से भी, तो गलती होना ये इंसान होने की अलामत है। फरिश्ता होने की अलामत गलती नहीं होना, इंसान होने की अलामत गलती होना, और गलती होने के बाद उस गलती की दुरुस्तगी की फ़िक्र होना, ये इंसान होने की अलामत। गलतीश नहीं होता, नहीं होना, गलतीश नहीं करता, ये इंसान होने की अलामत नहीं है। ये इंसान बोलने के बाद गलती होना तुझसे, और होने के बाद क्या करना, हाँ मुझसे गलती हो गई भाई, नहीं करना था हो गया, अच्छा अब से नहीं होता, अब से नहीं करता। समझ में बात। ये मिजाज है इंसानों का, इखलास वाले बंदों का मिजाज है ये। अल्लाह ताला मुझे और आपको इस आयत से, आज के सबक से हमको क्या सबक मिलता है। पहला सबक हमारे अंदर इखलास हो। दूसरी बात, अगर हमें इखलास से अगर कोई भी अच्छा काम शुरू कर देंगे, करते रहेंगे उसे, तो फिर आइंदा की हमारी नस्लों के अंदर भी, आइंदा आने वाली हमारी नस्ल और फसल और आने वाली कौम के अंदर भी हमारा ये फैज़ जारी होगा, आइंदा भी ये फैज़ हमारा चलता रहेगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको इखलास से दीन का जो भी काम हमको आता है, हमको जितनी हमारे अंदर सलाहियत है, उस काम को इखलास के साथ करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अस्बहना व अस्बहल मुल्कु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। रज़ीना बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामि दीनन व बि मुहम्मदिर रसूलन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा